السلام علیکم، میں ہوں زویب دیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اور ہم بات کریں گے آج لیڈو گرل کیس کے حوالے سے. کچھ اپڈیٹ سامنے آئی ہیں اور بہت اچھی اپڈیٹس نہیں ہیں اور انتہائی چونکا دینے والی اور حیران کر دینے والے یہ انکشافات ہیں جو میں آپ کو اس کے حوالے سے بتاؤں گا، جس سے میرا بھی دل بڑا خراب ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. معاملہ یہ ہے کہ لیڈو گرل کیس یعنی کہ حبیبہ کو جس گینگ نے مبینہ طور پر اغوا کر کے پنجاب لے گئے تھے، اس گینگ کا جو سرغنہ ہے یعنی کہ وہ جو مطلوب ملزم ہے، جو پولیس کو مطلوب ہے، وہ کراچی پہنچ چکا ہے اور اس کو پہنچے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں. یعنی کہ جو مطلوب ملزم ہے جس کا نام مقدمے کے اندراج میں عبداللہ ڈالا گیا ہے، وہ ملزم جس نے لڑکی کے ساتھ بہلا پھسلا کر ورغلا کر نکاح کیا ہے، وہ کراچی میں بلوچ کالونی میں رہ رہا ہے، عارضی طور پر کرائے کا مکان لے کے، اور جس میں وہ ابھی فی الحال اکیلا ہی ہے. اور اب اس نے خاموشی سے وکیل کر لیا ہے تاکہ کسی طرح اس کی ضمانت ہو سکے. لیکن ضمانت سے پہلے والے جو چونکا دینے والے انکشافات ہیں، پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں کہ وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ عبداللہ نے اچانک لیڈو گرل کے گھر میں انٹری دے دی. یعنی کہ جو مطلوب ملزم ہیں اس کے گھر میں عبداللہ نے اچانک سے انٹری دے دی، اور انٹری دینے کے بعد فیملی اس کو دیکھ کر چونک گئی، خصوصی وہ والدہ جو اس بیٹی کا اپنی بیٹی کا کیس پہلے روز سے لڑ رہی ہے اور اس کو لے کر آگے چل رہی ہے. وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے. جب اس نے لڑکی کی موجودگی وہاں پر دیکھی تو شور مچا دیا اور آئی او کو فون کیا، جو کیس کا انویسٹیگیشن آفیسر ہے، اس کو بتایا کہ عبداللہ ہمارے گھر آ گیا ہے، لہٰذا فوری طور پر پولیس کی موبائل بھیجیں. لیکن پولیس نے اپنی موبائل نہیں بھیجی، اور جو کیس کا تفتیشی افسر یعنی کہ جو رانا جاوید ہے، اس نے کہا کہ میں عید کی چھٹیوں پر گاؤں آیا ہوا ہوں تو میں پولیس نہیں بھیج سکتا. 2 سے 2.5 گھنٹے غالباً وہ ان کے گھر میں بیٹھا رہا، ان سے منتیں کرتا رہا کہ مجھے اس کیس میں صلح کر لی جائے. لاکھوں روپے رقم کی فیملی کو پیشکش کرتا رہا کہ میں لاکھوں روپے دیتا ہوں، آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں. اور 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کے وہ یہی قصیدے پڑھتا رہا اور خود اعتراف کرتا رہا کہ میں نے بچی کو کہاں رکھا، کیونکہ پولیس کے چھاپے پڑ رہے تھے تو ہمیں پتا تھا کہ ہم پکڑے جائیں گے، لیکن ہم پولیس کو گھن چکر کر رہے تھے اور پورے پنجاب میں گھما رہے تھے. اور جو لوکیشنز ہم نے پہلے بتائی تھی وہ تمام کی تمام صحیح تھی. یہ وہاں گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو جس طرح بتایا. اب معاملہ ہوا کیا، اب وکیل کو بتا دیا، پورے سب کو بتا دیا جو اس کیس سے جڑے ہوئے تھے، لیکن مجال ہے کہیں سے موبائل آئی ہو، بلکہ موبائل تو نہیں آئی، لیکن عبداللہ کے موبائل پر ایک فون آ گیا. اور وہ فون یہ تھا کہ کسی نے بتا دیا ہے پولیس کو کہ تم یہاں پر ہو، اور اس سے پہلے کہ کوئی یہاں پر تمہیں پکڑنے کے لیے پہنچے تو تم یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ. اور پھر اس نے یہی کیا کہ وہ دم دباتا ہوا وہاں سے بھاگا، اور بھاگنے کے بعد جناب وہ رفو چکر ہو گیا. لیکن اس کے باوجود بھی پولیس نہیں پہنچی. تو یہ ہماری پولیس کا المیہ ہے کہ ایک مطلوب ملزم جو کہ مفرور اور اشتہاری بھی ہو چکا ہے، یعنی کہ اس کے ایف آئی آر کے بعد آج اتنا ٹائم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی پولیس نے اسے پکڑنے کی کوشش نہیں کی، اور وہی اپنے روایتی حربے استعمال کرتی رہی جس طرح سے وہ ہمیشہ کرتی آئی ہے. یہ وہی گھر تھا جہاں مطلوب ملزم پہنچا تھا، جہاں سے اس بچی کو مبینہ طور پر سہولت کاری کر کے اغوا کیا گیا تھا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی گینگ ہے اور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سہولت کاری ہے، تو لوگوں کو اس بات کا شاید یقین نہیں ہوتا ہو. لیکن
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والے یا کوئی پڑھے لکھے لوگ یا چاہے غریب کیوں نہ ہو لیکن پڑھے لکھے بھی نہ ہوں، جاہل ہوں، وہ کبھی بھی کسی کی بچی کو اس طرح سے اپنے گھر میں نہیں رکھتے ہیں، بلکہ بڑی عزت کے ساتھ اس کے گھر میں امانت اس کی چھوڑ آتے ہیں کہ یہ بچی غلطی سے ہمارا بیٹا، اس کو ہم نے مارا پیٹا، اس کو پھر ہم نے سمجھایا یا ہم نے اس کو گھر سے نکال دیا، یہ آپ کی بچی تھی اور یہ آپ کی امانت ہم آپ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ اچھے لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے، نہ کہ یہ نشانی ہو کہ وہ انتہائی غلیظ گفتگو، انتہائی غلیظ حرکتیں یا انتہائی گھٹیا اور پانی کی طرح پیسہ بہانا، یہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پیچھے پورا ایک ذہن کام کر رہا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی لڑکی کو وہاں سے لے جانا تو اس کے بعد پھر اس کو اور آگے کہاں لے جانا۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ قطر لے جانا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ اس کے دستاویزات نہیں بن پا رہے تھے، اب کافی نادرہ میں سختیاں ہو گئی ہیں۔ اگر یہ پہلے کا وقت ہوتا، کوئی 10 سال 8 سال پہلے، تو اس کے دستاویزات بھی بن جاتے اور وہ بآسانی پاسپورٹ بھی بن جاتا اور وہ قطر ٹریول کر جاتی۔ لیکن بس اللہ نے جس کو بچانا ہو تو اس کو کون جو ہے وہ پھر بچا سکتا ہے یا روک سکتا ہے۔ تو یہ اس میں کہ نئی اپڈیٹ تھی کہ لڑکا گھر بھی آیا اور گھر سے چلا بھی گیا اور پولیس تکتی رہ گئی، بلکہ پولیس تکتی کیا رہ گئی بلکہ پولیس نے پکڑنا ہی نہیں تھا اور اس کو فون کر کے بھی جو ہے وہ بتا دیا۔ یہ انتہائی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس ہمارے تحفظ کے لیے پولیس تحفظ کرے گی، لیکن اس طرح کے کیسز میں جب چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں اور پتہ چلتا ہے تب سمجھ آتی ہے کہ بہت مشکل ہے کہ پولیس سے آپ کو کوئی انصاف مل پائے۔ عدالت سے انصاف یقیناً دیر سے ملتا ہوگا، لیکن ایک امید ہوتی ہے کہ عدالت سے کوئی نہ کوئی پیش رفت، کوئی انصاف یا کوئی اس طرح کی چیز آپ کو مل جائے۔ ایک طرف لڑکے سے پہلے لڑکے سے مسلسل بات کروائی جا رہی ہے اور اب جو اس کا آنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ شیلٹر ہوم میں جا کے ملاقات کروائے۔ یہ بھی میں آپ کو اگلی اپڈیٹ میں ضرور بتاؤں گا کہ وہ کیا کہانی، کہ وہ آیا کیوں، کرنے کیا آیا یہاں پہ۔